نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں حاضر ہیں خواب میں مروارید دیکھنے کے حوالے سے۔ حاضرین، اس کی بہت سی صورتیں ہیں اور بہت سی تعبیریں ہیں۔ ان سب تعبیروں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں حاضرین خواب کی تعبیر کی جانب۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مروارید دیکھنا غلام یا کنیز کا فرزند ہے، اور حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مروارید دیکھنا خوبصورت کنیز یا باجمال عورت ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سا مروارید ہے، شمار میں نہیں آیا ہے، تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کو اسی قدر منفعت پہنچے گی۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے اگر پراگندہ مروارید دیکھے تو علم اور حکمت کی بات پر دلیل ہے، اور بعض نے بیان کیا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں پر دلیل ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر پراگندہ مروارید دیکھے تو عورتوں اور لڑکیوں پر دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے پاس سا مروارید ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے منہ سے مروارید کا ہار نکلا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے منہ سے علم اور حکمت کا منظور کلام نکلے گا اور اس جیسا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مروارید کھایا ہے تو دلیل ہے کہ علم توحید اور حکمت کی بات کو چھپائے گا یا قرآن مجید کو بھلائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مروارید کی لڑیاں گھر میں یا راہ میں بچھائی ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی تصنیفات اور تالیفات علم حکمت میں بہت ہوں گی اور لوگ اس کے کلام سے علم اور دانش حاصل کریں گے۔ اور اگر دیکھے کہ سوکھی لکڑیوں کے بجائے مروارید جلاتا ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں کو علم اور حکمت بہت سکھائے گا اور وہ لوگ سکھانے کے قابل نہ ہوں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس مروارید بہت ہے اور وہ پارسا اور دیندار ہے تو اس کی دیانت اور دین پر دلیل ہے، اور اگر مالدار ہے تو اس کا مال زیادہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس کے پاس مروارید ہے دلیل ہے کہ اس کے ہاں خوبصورت لڑکا آئے گا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے کہ انہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ ستھرا آدمی ہے۔ اور اگر بڑا مروارید دیکھے کہ حد سے بڑا ہے تو دلیل ہے کہ بہت سا مال حاصل کرے گا۔ دلیل ہے کہ نہ قدر جگہ پر کام کرے گا جو قدر نہ پائے گا، اور اگر دیکھے کہ مروارید لڑی اس کے ہاتھ میں بندھی ہوئی ہے دلیل ہے کہ اس کے یہاں لڑکی آئے گی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس کے پاس مروارید بہت ہے تو دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کو علم اور قرآن اور حکمت عنایت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے منہ سے ایک بیش قیمت مروارید نکلتا ہے تو دلیل ہے کہ عمدہ باتیں کرے گا جن کو لوگ پسند کریں گے، اور اگر دیکھے کہ مروارید کا ہار اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹا ہے تو دلیل ہے کہ بہت بولے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ مروارید کوڑے پر یا ناپاک جگہ میں ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ علم و حکمت نادان لوگوں کو بتائے گا، اور اگر دیکھے کہ مروارید آگ میں جلایا ہے یا پتھر سے جلایا ہے تو دلیل ہے کہ خلاف شرع کام کرے گا، اور اگر دیکھے کہ مروارید اس کے پاؤں کے نیچے ٹوٹا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند مرے گا، اور اگر دیکھے کہ مروارید اس کے عضو تناسل سے نکلا ہے اور اس سے مروارید میں سوراخ نہیں ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکی آئے گی۔ اگر دیکھے کہ اس نے مروارید کے ہار گلے میں ڈالے ہیں
تو دلیل ہے کہ مروارید کا گوشوارہ اس کے دونوں کانوں میں ہے۔ دلیل ہے کہ قرآن مجید حفظ کرے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کے پاس مروارید کا ڈھیر ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مروارید فروخت کرتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص پارسا اور مسلح ہے، اس کو ہر ایک علم سے حصہ ہے، اور اگر وہ شخص اہل علم سے نہیں ہے تو دلیل ہے کہ اس کو فرزند اور بہت سا مال حاصل ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مروارید فروخت کرتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص پارسا اور مسلح ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواہ میں مروارید کو دیکھنا 6 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 حکمت اور دانائی، نمبر 3 مال، نمبر 4 خوبصورت کنیز، نمبر 5 عورت، نمبر 6 نیک فرزند۔ اور خواہ میں مروارید فروش ایسا شخص ہے جو کئی فرزند اور بہت سا علم اور مال رکھتا ہے۔ تو یہ تھی حاضرین خواہ میں مروارید دیکھنے کے حوالے سے تعبیریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔